دو شہزادیوں کی لڑائی اس وقت ہوئی ہے، پنجاب کی ایک شہزادی ہے اور ایک سندھ کی شہزادی ہے، اور وہ لڑائی کس چیز پہ ہوئی ہے یہ تمام ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ شہزادیاں کون ہیں اور ان کی لڑائی کس چیز پہ ہوئی ہے، یا یہ سیاست کس چیز پہ کر رہے ہیں، یا ان کے دل کتنے سخت ہیں اس ٹائم۔ آپ کو تمام ڈیٹیل شیئر کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت یہ کس چیز پہ لڑ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا وفد اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے گیا ہوا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ایک خاتون وہاں پہ گئی ہوئی ہے اس وفد کے ساتھ۔ وہ خاتون کون ہے؟ اس کے ٹویٹس اس وقت وائرل ہو رہے ہیں، اس کے بیانات اس وقت وائرل ہو رہے ہیں اسرائیل کے حق میں جو اس نے کیے ہیں، اور اس وقت ایک طوفانی بدتمیزی ہے سوشل میڈیا پہ۔ یہ تمام ڈیٹیل بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن جو پہلی بڑی خبر ہے کہ اس وقت دو شہزادیاں ہیں، ایک سندھ کی شہزادی ہے آصفہ زرداری صاحبہ، جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے ایم این اے ہے، اور وہ ایم این اے جیسے بنی تھی کہ جو اس کے مقابلے میں تھے ان کو بٹھایا گیا تھا اور وہ بلا مقابلہ ایم این اے منتخب ہوئی تھی۔ اور جو دوسری ہے وہ پنجاب کی جو ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اور لڑائی کس چیز پہ ہوئی ہے آپ ان کی بے حسی چیک کریں کہ یہ لڑائی اس وقت ہو رہی ہے کہ جی جو سیلاب متاثرین کے لیے ہم نے ریلیف دینا ہے۔ ریلیف کیا ہوتا ہے؟ آپ نے باہر سے جو متاثرین ہوتا ہے ان کے نام پہ آپ نے فنڈنگ لینا ہوتا ہے، پھر آپ نے ان کو اپنے جیبیں ان سے گرم کرنا ہوتا ہے، پھر وہ جو چوری رہ جاتی ہے، جیسے آپ نے بسکٹ کا وہ ایک چوری سے رہ جاتی ہے، وہ جو چوری تھوڑی تھوڑی دینی ہے ہمارے پاکستانی عوام کو، آپ کو پتہ ہے ویسے تو ریلیف نہیں پہنچتا، اب اس چیز پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ آصفہ زرداری صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ ریلیف دے رہے ہو سیلاب متاثرین کے لیے وہ آپ دے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو کارڈ ہے اس پہ دے۔ وہ کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ اس کارڈ پہ بے نظیر صاحبہ کا تصویر ہوگی اور اس کے بعد اس کا نام ہوگا، اور پھر جو دور دراز کے علاقے ہوں گے ان کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ یہ شاید بے نظیر صاحبہ نے ہمارے لیے یہ ریلیف یا یہ ہمارے لیے اس نے امداد بھیجی ہے۔ اگر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اس میں جتنے گپلے ہوئی ہیں، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گپلا یا سب سے بڑا سکینڈل جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہوا تھا، اور آپ لوگ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے ٹائم میں 18ویں گریڈ کے آفیسرز کی بیویاں اس میں سے پیسے لے رہے تھے۔ اور دوسری بات جو ایک ان لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہے جو سندھ میں اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ جو دور دراز کے علاقوں میں یقین کریں کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بے نظیر صاحبہ کون ہے، یا وہ پیسے ہمیں براہ راست دے رہی ہے یا کہاں سے حکومت خزانے سے دے رہی ہے۔ اگر میں آپ لوگ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کروں، ہمارے گاؤں میں ایک خاتون کے پاس پیسے آئے تھے اور اس کو نہیں پتا بے نظیر صاحبہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ دعائیں دے رہی تھی کہ یا اللہ بے نظیر بھٹو کو آپ بہت لمبی زندگی دے۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ کو بے نظیر صاحبہ کے نام پہ پیسے آئے ہوئے ہیں لیکن وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، وہ شہید ہو چکی ہے۔ تب جا کے اس کو معلوم ہوا یہ چیز ان کو سوٹ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو تھوڑا بہت ریلیف دینا ہے سیلاب کے ریلیف کے نام پہ، آپ وہ کس وجہ سے دے یا وہ آپ کس طریقے سے دے، آپ اسی کارڈ پہ دے دے۔ اب ہم دیکھو نا، یا ہم نے اپنے عورتوں کو، ہم نے اپنے خاتون جو ہمارے خواتین ہیں ان کو ہم نے کس چیز کے پیچھے لگا دیا۔ یقین کرے ابھی میں باہر گیا ہوا تھا، میں شاکڈ ہوں جب میں نے وہاں کے حالات دیکھے کہ وہاں کے خواتین کو میں نے دیکھا کہ وہ ریسٹورنٹ پہ آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے، وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ کام کرتے نظر آئیں گے، وہ آپ کو ہاسپٹل میں کام کرتے نظر آئیں گے، جہاں پہ بھی آپ جاؤ گے وہاں پہ آپ کو خواتین نظر آئیں گے جو کام کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی خواتین کو کام پہ لگایا، وہ کس وجہ سے لگایا وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اپنی دیہڑی اپنے جیب گرم کرنے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے ہم نے ان کو لگایا کہ ہم آپ کو مہینے کا یہ ریلیف دیں گے۔ اچھا، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وزیر اطلاعات پنجاب بھی ہے، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ مریم نواز کے آپ سمجھے کہ بالکل رائٹ ہینڈ ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم یہ ریلیف کس طرح لوگوں میں بانٹیں گے، یہ ہماری مرضی ہے۔ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ریلیف دیں گے بھی، پہلے تو پتہ نہیں جو مستحقین ہوں گے، جو ان لوگوں نے جو افیکٹ ہوئے ہیں، جن کے فیملی، جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں، ان کو وہ ریلیف ملے گا بھی یا نہیں۔ لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں نہ بتائیں، کیونکہ ان کی دلی خواہش ہوگی کہ اس پہ پھر مریم نواز صاحبہ یا پھر نواز شریف صاحب کی تصویر لگے۔ یہ ان کے سیاست کا لیول ہے۔ ان کی سیاست کا لیول یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا بہت جو وہ چوری ٹائپ کا ہوتا ہے نا، وہ اگر دینا بھی ہے نا تو اس میں ہم نے اپنی پروموشن کرنی ہے کہ پھر ہمارا ووٹ بینک بنے۔ حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ اب کتنے سیانے ہو چکے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ انہی کے نام پہ وہاں سے اگر آپ اربوں ڈالر لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ کچھ لاکھ ڈالر دیتے ہیں۔ یہ کچھ لاکھ ڈالر بھی شاید میں نے بہت بڑی اماؤنٹ بتائی ہو، لیکن اس وقت یہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بڑی وائرل ہو رہی ہیں کہ دونوں آمنے سامنے ہیں، اور ہر بندہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے نظریے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ خزانے سے پیسے دے تھوڑے بہت، اور وہ بھی اپنے کھاتے میں اس کو گنوا دے۔ جو دوسری بڑی خبر ہے، ایک خاتون ہے جو اس وقت اقوام متحدہ ایک بہت بڑا وفد گیا ہوا ہے، آپ لوگ کو معلوم ہوگا، اس میں وہ ہے، اس کا نام ہے شمع جنیجو صاحبہ۔ اچھا، اس کے بڑے ٹویٹ اس وقت وائرل ہو رہے ہیں، اور جس طرح یہ اسرائیل کے لیے لابنگ کر رہی ہے، جس طرح اس نے اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کیے ہیں، میں حیران ہوں کہ ایک ایسے خاتون اس وقت ہمارے پرائم منسٹر کے وفد میں گئی ہوئی ہیں، اور وہ کلا وہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اسرائیل کے تسلیم کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور وہ اتنے تک کلیم کر رہی ہے کہ میں تو شہباز شریف صاحب کافی مہینے سے شہباز شریف صاحب کی ایڈوائزر ہوں، اور میں تو اس کے جو تقریریں ہیں وہ لکھتی رہی ہوں۔
آپ لوگ خود امیجن کریں. اور اب جو پھر نیوٹرل جتنے بھی تجزیہ کار ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ابراہیمی کارڈ ہم نے آپ لوگ کو بہت پہلے بتایا ہے کہ جو پلاننگ ہے یا امریکہ جو اس وقت ہمارے خوش آمدید کر رہے ہیں یا وہ جو اس وقت ہمارے کلوز آیا ہوا ہے وہ کس لیے آئے ہیں, وہ سارا جو پلان اس وقت ہو رہا ہے یا گراؤنڈ جو بنایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف کس لیے ہو رہا ہے, ابراہیمی کارڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں یہ اس وقت بڑے سنگین سوالات ہیں جو اس وقت گئے ہوئے ہیں وفد, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں اس وقت لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے, اور بہت عنقریب آپ دیکھو گے کہ قائد اعظم کی روح بھی قبر میں تڑپے گی, کیونکہ جو اس وقت حالات ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں. انتہائی افسوسناک ہے اس وقت جس وقت غیر مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, والسلام.